بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کل ہر شخص پریشان ہے، اور خاص طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا۔ رمضان المبارک میں شیطان وہ جکڑا ہوا تھا، اب وہ بھی چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہے اپنے نفس پر غلبہ پانا۔ لیکن اصل بہادری یہ ہے، اصل بریوری یہ ہے، اصل مسلمانی یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، لہذا ضرورت صبر کی ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی۔ آج اپنے اندر نبی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دین کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے جیسے رمضان المبارک میں تھا۔ لہذا روزے کا مقصد بھی تقوی، پرہیزگاری قرار دیا گیا ہے، اور تقوی دو چیزوں کا نام ہے، ایک نیک اعمال بجا لانا اور برے اعمال چھوڑ دینا۔ تو نیک اعمال کرنے کا نام اور برے عمل چھوڑنے کا نام تقوی ہے، اور متقی وہی شخص ہے کہ جو برائی کو چھوڑ دے، بدی کو چھوڑ دے، شیطان کے راستے کو چھوڑ دے اور رحمان کے راستے کی طرف آ جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ نیکوکار جنت میں جائیں گے اور گناہ گار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو دنیا میں آگ بنائی ہے وہ میں نے اپنی رحمت کے 70 پردوں سے گزار کر بنائی ہے، اس کی تپش کا عالم یہ ہے، اور وہ جہنم کی آگ، اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہم اپنے جسم کے اوپر اس کو سہ سکتے ہیں، اس آگ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے بنائی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت صبر کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر دین کی محبت پیدا کریں، غیرت ایمانی پیدا کریں، قرآن سے محبت پیدا کریں، سیرت رسول پر چلیں، سیرت صحابہ پر چلیں، سیرت اہل بیت پر چلیں، سیرت اولیاء پر چلیں، اور اپنی زندگی کو استواری عطا کریں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے باب الایمان بالقدر میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور بے بس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کر لیتا، کاش میں اس طرح سے کر لیتا یا اس طرح ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہی کیا۔ اس لیے بڑا پیارا شعر ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور وہ پھر یہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، تو اس سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ لہذا بندے کا یہ کام ہے کہ ہر حال میں، خوشی ہو، غمی ہو، تندرستی ہو، صحت یابی ہو یا بیماری ہو، یعنی ہر حال میں اگر انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، مزید برکتیں، سعادتیں، نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے سارا کچھ بلایا، دنیا کی ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اخروی ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صرف ایک کام وہ کرے کہ ہر حال میں انسان بندہ شاکر بن جائے، شکر گزار بندہ بن جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنے والا بن جائے، اور اس کی عبادت کرے، اس کا حق ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور دین کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔